19 رمضان المبارک کی نماز فجر میں جو سر شگافتہ ہوا وہ 21 رمضان المبارک کو خدا کی بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ 18واں روزہ انہوں نے اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر افطار کیا۔ مولائے کائنات کی وصیت ضرور پڑھیے گا، بینگا امت محمدی 3 دن مولائے کائنات بستر پر ایڑیاں رگڑتے رہے۔ جناب زینب پیچھے سے چیخ کے روئیں کہ بابا بہت تکلیف ہے۔ علی نے اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کیا۔ یہ جو منظر تھا یہ بہت مشکل منظر تھا۔ 21 رمضان شہادت مولائے کائنات حضرت علی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ جی آپا، دیکھیے شہادت مولائے کائنات پورے عالمین کے لیے ایک بہت بڑا صدمے کا وقت تھا۔ 19 رمضان المبارک کی نماز فجر میں جو سر شگافتہ ہوا وہ 21 رمضان المبارک کو خدا کی بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ آپ جو مولائے کائنات کی شہادت ہے، اس سے پہلے جو مولا کا تھوڑا سا کردار ہم آپ سے ڈسکس کروں کہ مولائے کائنات رمضان جب آتا تھا تو اپنی ایک ایک اولاد کے گھر افطار کیا کرتے تھے۔ جس دن شہادت ہوئی ہے یعنی کہ 18واں روزہ، 19 کی صبح شہادت کا وہ ضربت لگی، تو 18واں روزہ انہوں نے اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر افطار کیا۔ جناب ام کلثوم فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو اس طرح مضطرب کبھی نہیں دیکھا۔ اتنا کہنے جب وہ داخل ہوتے تھے ہمیشہ میرے ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے، پیار کرتے تھے، لیکن اس دفعہ جب میں نے سلام کیا تو بابا نے میرے سلام کا جواب دیا لیکن آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے سلام کے جواب کے بعد مجھے کہا کہ ام کلثوم زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کہتی ہیں میں نے دسترخوان بچھایا، جب بیٹیوں کے گھر باپ آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کتنا اہتمام کرتی ہیں بیٹیاں۔ کہتی ہیں میں نے دودھ رکھا، میں نے کھجوریں رکھی، میں نے نمک رکھا، جب میں نے پانی رکھا، ساری چیزیں رکھی، میں نے کہا بابا افطار کیجئے۔ تو بابا کہتے ہیں میرے بیٹھے اور کہتے لگے کہ ام کلثوم گواہ رہیے آج تک میرے دسترخوان پہ ایک سے زیادہ سالن نہیں ہے، آپ نے اتنا سامان رکھ دیا، میں علی خدا کو جواب دے نہیں ہوں ان نعمتوں کا، آپ اٹھا لیجئے اور ایک سالن رہنے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا بابا اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم ایک سالن کیوں رکھیں؟ انہوں نے کہا صرف نمک اور پانی، 2 چیزیں رکھی، باقی ساری چیزیں اٹھوا دیں۔ روزہ افطار ہوا اور یہ سارا ہوا، اور جب صبح گئے نماز کے لیے سجدے میں سر رکھا، جیسے ہی ابن ملجم نے ان کو ضربت لگائی، اب سر شگافتہ ہے۔ پہلا کام آپ دیکھیں مولائے کائنات نے کیا کیا۔ مولائے کائنات خود مصلی سے کھس کے امام حسن کو اشارہ کیا اور نماز وہیں سے شروع کی جہاں پہ شگافتہ سر ہوا تھا۔ مطلب امام حسن نے قیادت سنبھالی اور نماز کی جماعت کرا کے، اقتدا کرا کے نماز مکمل کی، اور سر سے خون بہہ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، مولا علی نے اشارہ کیا، کہتے ہیں ابھی پہلے نماز مکمل کرو، بتا دیا کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو عبادت الہیہ میں خلل نہ آئے۔ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے اپنا امامہ کھول کر بابا کے سر پہ باندھا، باندھنے کے بعد رنگ پیلا ہوتا چلا گیا مولائے کائنات کا۔ اب مولائے کائنات نے اسی مقام پر وصیت کیا کی ہے؟ امام حسن سے پتہ کیا جملہ کہا؟ امام حسن ہمارے ہاں وصیتیں والدین کرتے ہیں تو بچوں کے لیے ہوتی ہیں، مولائے کائنات کی وصیت ضرور پڑھیے گا، بینگا امت محمدی ہم پر ایک یہ وصیت پڑھنا ضروری ہے۔ اس پہ کیا کہا؟ حسن میرے بعد قرآن کو تنہا نہ چھوڑ دینا، حسن ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں اور قرآن تنہا ہو جائے، جب کبھی مشکل ہو تو نماز و صبر سے مدد مانگنا، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ انسان نماز کے ذریعے اس سے متصل ہو۔ اس کے بعد کیا بڑی بات مولائے کائنات نے کی، یتیموں سے اپنے آپ کو دور نہ کرنا، یتیموں کا دھیان رکھنا، یتیموں کا دھیان رکھنا، 3 دفعہ مولائے کائنات نے یہ جملہ کہا۔ اس کے بعد مولائے کائنات نے اپنے بچوں کے لیے ڈائریکٹ وصیت نہیں ہو رہی، اسلام کو بکھرنے نہ دینا، تفرقے سے بچنا۔ اس میں جب مولائے کائنات وصیت کر رہے تھے، کرنے کے بعد جب مولا کو ایک کوہرام بپا ہو گیا، اور جب کوہرام بپا ہوا تو مسجد کے مینارے تک کہتے کہ اتنی آوازیں تھیں کہ مسجد کے مینار ہل رہے تھے۔ جبرائیل نے جبرائیل کی آواز تھی، ایک صدا، ایک منادی، جناب زینب فرماتی ہیں کہ مجھے گھر میں آواز آئی کہ آج جو ہے وہ حلقہ ہدایت ٹوٹ گیا، منقطع ہو گیا، آج جو ہے وہ نور کا مینارہ جو ہے وہ منہدم ہو گیا۔ یہ آوازیں جب جبرائیل نے لگائیں، جناب زینب کہتی میں گھبرا کے جو ہے وہ مسجد کی طرف نکلنے لگی۔ اب میں منتظر تھی، مجھے پتا تھا کہ اگر میں مسجد کی طرف جاؤں گی بابا کو کبھی یہ گوارا نہیں ہوگا کہ میں مسجد کی طرف جاؤں۔ ادھر مولائے کائنات نے کیا کہا کہ حسن مجھے جلدی سے گھر لے جاؤ، میری بیٹیاں مضطرب ہیں، حسن مجھے جلدی سے گھر لے جاؤ، میری بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں۔ اب جب یہ جملہ کہا روایات میں کہ امام علی پر اتنا غشی طاری تھی کہ امام سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، وہیں مسجد کی ایک چٹائی میں مولا کو لٹایا گیا، اصحاب نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر جب لے جانے لگے، آپ جب گھر کے قریب آئے تو مولائے کائنات نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ حسین گھر آ گیا؟ انہوں نے کہا جی۔ کہا مجھے قالین سے باہر نکال دو،
میں اپنے قدموں پہ چل کے جانا چاہتا ہوں. کہا بابا آپ کے اندر طاقت نہیں ہے, قدموں پہ کیسے جائیں گے؟ تو آپ کو پتہ ہے مولا کائنات نے کیا کہا؟ کہ میری بیٹیوں نے صبح مجھے صحیح بھیجا ہے, وہ مجھے اس حالت میں کیسے دیکھیں گی کہ جب میرے سر شگافتہ ہو. میں نہیں چاہتا کہ میری یہ حالت دیکھ کر میری بیٹیاں جو ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں. میں نے بڑے نازوں سے پالا ہے. یہ جو باپ بیٹی کا ایک رشتہ ہے نا, یہ رشتہ جو ہے وہ مولا کائنات نے اس کو پورا کر دیا. اور جب پورا کیا, آپ کو اگر میں بتاؤں, جب مولا کوفہ آئے تھے نا تو جناب زینب مدینے میں تھیں. جب مدینے سے بلوایا تھا نا جناب زینب کو, تو ان کے بھائی کو بھیجا تھا محمد حنفیہ کو, اور محمد حنفیہ سے کہا تھا جب کوفے کے درمیان میں آنا نا تو اندر نہ لانا, میں خود آؤں گا اپنی بیٹی کو لینے. اور جب آئے مہار پکڑ کے اندر لائے, تو جناب زینب جب کربلا کے بعد دوبارہ کوفہ آئی نا تو کہتی مجھے ہر چوک پہ اپنے بابا یاد آئے کہ وہ کتنی تکریم سے مجھے لے کے آتے تھے. وہ گھر آج بھی موجود ہے جہاں مولا کو غسل دیا گیا. جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں جب میں اس گھر کو دیکھتی تو مجھے وہ چیخ و پکار 21 رمضان کی یاد آتی تھی, جب ہم رو رو کے کہتے تھے کہ بابا ایک دفعہ آنکھیں کھولیں, زینب کو دیکھ لیجئے. 3 دن مولا کائنات بستر پر ایڑیاں رگڑتے رہے. زہر کا اثر بڑھتا چلا گیا. بچوں کو اکٹھا کیا, بچوں کو اکٹھا کر کے امام حسن کے ہاتھ میں ہر بیٹے کا ہاتھ دیتے گئے, ہر بیٹے کا ہاتھ دیتے, حسن خیال رکھنا, حسن خیال رکھنا, حسن خیال رکھنا. جب سب کے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑا دیا تو آپ کو پتہ ہے کہ جناب زینب کھڑی تھیں. ایک مرتبہ گھبرا کر مولا کائنات نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور امام حسین کے ہاتھ میں جناب زینب کا ہاتھ دیا. کہا حسین تم جانو زینب جانے, کیونکہ امام حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب کیا تھا؟ کربلا, کہ دین کی بقا, جہاں پر دین مٹنے لگے حسین, جہاں تمہارا گلا کٹے وہاں 70 قدموں پہ کھڑے ہو کے تمہاری بہن دیکھے. تو یہ جو منظر تھا یہ بہت مشکل منظر تھا. مولا نے وصیتوں کا آغاز کیا. تدفین کے حوالے سے مولا نے کیا وصیت کی؟ مولا نے تدفین کی, اور آپ دیکھیں کوفہ کہاں ہے اور نجف کہاں ہے. کبھی آپ دیکھیے گا ہمارے ہاں تدفین ہوتی ہے قریب ہی کہیں کر دیتے, مگر مولا کائنات کی جو قبر ہے وہ اپنے گھر سے تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ, وہ بہت دور ہے. تو مولا نے وصیت کی. مولا نے کہا کہ جب میرے جنازے کو غسل دے دینا, کفن پہنا دینا. بہار الانوار علامہ باقر مجلسی کی کتاب اس کا ریفرنس ہے. کہا جب تم کفن پہنا دینا, پہنانے کے بعد میرے جنازے کو رکھ دینا. کہا آگے سے جنازہ خود بخود اٹھے گا, پیچھے سے آپ اٹھائیے گا. تو امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا یہ خود بخود جنازہ کیسے اٹھے گا؟ انہوں نے کہا آگے سے جبرائیل اور میکائیل جنازے کو اٹھائیں گے. یہ خدا کی طرف سے حکم ہے اور وہ لے کر جائیں گے. خدا نے میری قبر پہلے سے تیار کر رکھی ہے. اور یہ جب جملے کہے اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے ایسے ہی کیا, کفنایا, غسل دیا. اب یہ جو غسل دینے کا وقت تھا نا, یہ بھی 21 رمضان کو جب طبیب آیا ہے, جب حکیم نے آ کر دیکھا تو مولا کا چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی. جناب زینب پردے کے پیچھے کھڑی تھی. روایات میں ہے کہ جب چھوڑنے کے لیے گئے امام حسن مجتبیٰ طبیب کو, تو مولا کائنات اتنی تکلیف میں تھے کہ انہوں نے اپنے ایڑیوں کو بستر پہ رگڑا. جب ایڑیوں کو رگڑا, ہاتھوں کو زمین پہ اس طرح کیا, تو جناب زینب پیچھے سے چیخ کے روئیں کہ بابا بہت تکلیف ہے. تو راوی کہتا ہے کہ اس دن کے بعد سے علی نے اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کیا کہ میری بیٹی کو نہ نظر آ جائے کہ باپ اذیت میں ہے, باپ تکلیف میں ہے. تو جب مولا کا وقت آیا, قریب آیا, اور جب روح پرواز کی تو امام حسن مجتبیٰ کی گود میں ان کا سر تھا. اب جو وصیت کی, انہوں نے کہا کہ جب میرا غسل و کفن کر لو, جنازہ لے کے چلتے جانا. جنازہ لے کے سب چلے ہیں, اور جب گئے ہیں تو کہا کہ جب ایک جگہ پہ جاؤ گے جہاں پہ جنازہ جھک جائے وہیں پہ تم جنازہ رکھ دینا. جب جنازہ جھکا تو کہا کہ تمہیں قبر کھودنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک پتھر نظر آئے گا, اس پتھر کو کھسکانا, میری قبر تیار ملے گی. اور اس کے بعد جہاں نجف اشرف میں اب مولا کائنات کی جہاں قبر ہے, انہوں نے کہا میرے دائیں حضرت آدم ہوں گے اور بائیں حضرت نوح. جب آپ حضرت علی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ایک طرف جناب آدم کی قبر ہے, جناب نوح کی قبر ہے. بہترین ہستیوں کے درمیان ان کی قبر کو بنایا گیا. مولا کائنات کو دفنایا گیا, اور جب دفنایا تو روایات میں امام حسین قبر سے لپٹ گئے, اور لپٹنے کے بعد کہا بابا اس قبر پر اب حسین کب آئیں گے؟ اور اس کے بعد جملہ بہت سخت امام حسین نے کہا کہ بابا آپ اس وقت ضرور آ جائیے گا جب حسین کربلا کے میدان میں گھوڑے سے گرے, کیونکہ بابا آپ نے سجدے میں سر کٹوا دیا نا, بابا آپ نے سر کٹوا دیا, لیکن بابا حسین ایسا سجدہ کرے گا کہ آپ نے تو سر خود اٹھایا تھا, حسین کا سر خنجر سے کٹ کے نوکے سینہ پہ سوار ہوگا. یہ وہی سجدے کی تکمیل تھی جو مولا کائنات کا نامکمل رہ گیا. امام حسین نے 61 ہجری میں خدا کے معبود کی بارگاہ میں خود کو پیش کر کے بتا دیا کہ اہل بیت اطہار کا اصل مطلب اور مقصد جو ہے وہ خدا کی اطاعت ہے.